الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ آج کی ویڈیو میں ہم مسافر کی نماز کے بارے میں سنتے ہیں کہ مسافر نماز کیسے پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ ترجمہ، جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر اس کا گناہ نہیں کہ نماز میں قصر کرو، اگر خوف ہو کہ کافر تمہیں فتنہ میں ڈالیں گے۔ حدیث پاک ہے صحیح مسلم شریف میں، یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے عرض کی کہ اللہ نے تو یہ فرمایا ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یعنی جب تمہیں کافروں کا خوف ہو تو پھر نماز میں قصر کرو، اور اب تو امن ہے، اب تو کافروں کا کوئی خوف نہیں ہے، یعنی امن کی حالت میں قصر نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا اس کا مجھے بھی تعجب ہوا تھا، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ ارشاد فرمایا یہ ایک صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر تصدق فرمایا، اس کا صدقہ قبول کرو۔ حدیث پاک ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں کہ حارثہ بن وہب خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں 2 رکعت نماز پڑھائی، حالانکہ نہ ہماری اتنی زیادہ تعداد کبھی تھی نہ اس قدر امن، یعنی امن بھی تھا اور تعداد بھی اتنی زیادہ تھی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 ہی رکعتیں پڑھائیں۔ حدیث پاک ہے صحیحین میں، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی 4 رکعتیں پڑھیں اور ذی الحلیفہ میں عصر کی 2 رکعتیں، یعنی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تھے تو 4 رکعتیں پڑھی، جب آپ ذی الحلیفہ پہنچ گئے عصر کے وقت تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتیں پڑھیں۔ ترمذی شریف میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر اور حضر دونوں میں نمازیں پڑھی۔ حضر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی 4 رکعتیں پڑھی اور اس کے بعد 2 رکعت، اور سفر میں ظہر کی 2 اور اس کے بعد 2 رکعت اور عصر کی 2 اور اس کے بعد کچھ نہیں، اور مغرب کی حضر اور سفر میں برابر 3 رکعتیں۔ سفر اور حضر کسی کی نماز مغرب میں قصر نہ فرمایا اور اس کے بعد 2 رکعت مزید پڑھی۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں ہوتے تو قصر نماز پڑھتے، یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھتے۔ صحیحین میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں نماز 2 رکعت فرض کی گئی، پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو 4 فرض کر دی گئی اور سفر کی نماز اسی پہلے فرض پر چھوڑ دی گئی، یعنی پہلے 2 ہی رکعتیں فرض کی گئیں، لیکن جب ہجرت کر لی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پھر 4 رکعتیں فرض کر دی گئیں، لیکن جو سفر کی نماز ہے وہ 2 ہی جو پہلے فرض کی گئی تھی انہی 2 پر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ صحیح مسلم شریف میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضر میں 4 رکعتیں فرض کی اور سفر میں 2 اور خوف میں 1، یعنی امام کے ساتھ 1 رکعت
وہ پڑھیں اور ایک رکعت دوسری جماعت والے۔ خوف والی نماز کا علیحدہ معاملہ ہے، اس کا بھی انشاءاللہ ہم ویڈیو میں کسی میں سنیں گے۔ ابن ماجہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سفر کی 2 رکعتیں مقرر فرمائیں، اور یہ پوری ہے، کم نہیں، یعنی اگرچہ بظاہر 2 رکعتیں کم ہو گئیں مگر ثواب میں یہی 2 4 کے برابر ہیں۔ اب مسائل سنتے ہیں۔ شرعاً مسافر وہ شخص ہے جو 3 دن کی راہ تک جانے کے ارادے سے بستی سے باہر ہوا، وہ مسافر ہے۔ بستی سے باہر ہو گیا، وہ بندہ مسافر ہو گیا۔ مسئلہ، دن سے مراد سال کا سب میں چھوٹا دن، اور 3 دن کی راہ سے یہ مراد نہیں کہ صبح سے شام تک چلے، کہ کھانے پینے، نماز اور دیگر ضروریات کے لیے ٹھہرنا تو ضروری ہے، بلکہ مراد دن کا اکثر حصہ ہے۔ مثلا شروع صبح صادق سے دوپہر ڈھلنے تک چلا، پھر ٹھہر گیا، پھر دوسرے اور تیسرے دن یوں ہی کیا، تو اتنی دور تک کی راہ کو مسافت سفر کہیں گے۔ دوپہر کے بعد تک چلنے میں بھی برابر چلنا مراد نہیں، بلکہ عادتاً جتنا آرام لینا چاہیے اس قدر اس درمیان میں ٹھہرتا بھی جائے، اور چلنے سے مراد معتدل چال ہے کہ نہ تیز ہو نہ سست۔ خشکی میں آدمی اور اونٹ کی درمیانی چال کا اعتبار ہے، اور پہاڑی راستے میں اسی حساب سے جو اس کے لیے مناسب ہو، اور دریا میں کشتی کی چال اس وقت کی کہ ہوا نہ بالکل رکی ہو اور نہ ہی تیز ہو۔ یہ مسافت کی جو ایک حد بندی ہے وہ یہ ہے کہ سفر کیا، 3 دن کے سفر سے مراد کیا ہے کہ ہر وقت چلتا رہے، ہر وقت چلنا مراد نہیں کہ صبح سے شام تک چلے، شام سے صبح تک چلے، ایسا نہیں، بلکہ صبح کی نماز پڑھی اس کے بعد چلنا شروع کر دیا، جب ظہر کا وقت ہوا اس وقت رک گئے، اب اگلے دن پھر اتنا ہی سفر جتنا آج کیا اتنا ہی سفر کل بھی کیا، اتنا ہی سفر پرسوں بھی کیا، یعنی اتنی دیر چلتے رہے، تو یہ 3 دن کا چلنا مراد ہے۔ اور اس میں جو سال کا سب سے چھوٹا دن ہے اس میں چلنے کا مراد ہے۔ سال کا چھوٹا دن اس جگہ کا معتبر ہے جہاں دن رات معتدل ہوں، یعنی چھوٹے دن کے اکثر حصے میں منزل طے کر سکتے ہوں۔ لہٰذا جن شہروں میں بہت چھوٹا دن ہوتا ہے وہاں کا یہ دن مراد نہیں، وہاں دن کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ جو مسافت اس میں ناپ لی جائے گی اسی کا اعتبار ہوگا۔ کوس کا اعتبار نہیں کہ کوس کہیں چھوٹے ہوتے ہیں کہیں بڑے، بلکہ اعتبار 3 منزلوں کا ہے، اور خشکی میں میل کے حساب سے اس کی مقدار 57 صحیح 3/8 میل ہے۔ یہ فتاوی رضویہ کے حوالے سے یہاں پر لکھا ہے کہ اگر کوس کا اعتبار کریں گے تو خشکی میں یہ 57 میل اور 3/8 کوس یہ سب میل سفر کریں گے تو یہ کوس بنے گا۔ کسی جگہ جانے کے 2 راستے ہیں، ایک سے مسافت سفر ہے دوسرے سے نہیں، تو جس راستے سے یہ جائے گا اس کا اعتبار ہے۔ نزدیک والے راستے سے گیا تو مسافر نہیں، اور دور والے سے گیا اگرچہ گیا تو ہے لیکن اس راستے کے اختیار کرنے میں اس کی کوئی غرض صحیح نہ ہو، اب یہ مسافر ہے۔ اگرچہ اس راستے میں اس کی کوئی غرض صحیح نہ بھی ہو، آیا دور سے دوسرے راستے سے جہاں سے فاصلہ پورا بنتا ہے، تو اب اس صورت میں یہ مسافر ہو گیا۔ اور اگر بیچ والے راستے میں سے آیا کہ جس کی مسافت پوری نہیں ہوتی، تو اب بھلے وہ جگہ وہیں پر ہے
اس کا ایک راستہ اتنا ہی ہے کہ اس سے مسافت بن جاتی ہے، لیکن جس راستے سے یہ آیا اعتبار اسی کا کریں گے، اسی حساب سے یہ نماز پڑھے گا، دوسرے راستے کے اعتبار سے نہیں۔ مسئلہ، کسی جگہ جانے کے دو راستے ہیں، ایک دریا کا، دوسرا خشکی کا۔ ان میں ایک 2 دن کا ہے، دوسرا 3 دن کا۔ 3 دن والے سے جائے تو مسافر ہے، ورنہ نہیں۔ یعنی دونوں راستے ہیں، ایک خشکی والا بھی ہے، دوسرا پانی والا بھی ہے۔ اگر پانی والے میں جاتا ہے تو 3 دن لگیں گے، خشکی کی طرف سے جاتا ہے تو 2 دن لگیں گے۔ تو جس راستے سے یہ جائے گا اعتبار اسی راستے کا ہوگا، دوسرے راستے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور یہ 3 دن سے اب کیا مراد ہے؟ یہ ہے 92 کلومیٹر۔ 92 کلومیٹر اگر بندہ چلا، سفر اس نے طے کر لیا 92 کلومیٹر، یا اس ارادے سے گھر سے نکلا اور بستی سے یا شہر سے باہر ہو گیا، تو اب جو اس کی نماز آئے گی وہ نماز اس نے مسافر والی نماز پڑھنی ہے، یعنی اس میں جو 4 فرض ہیں وہ 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ صرف 4 فرض 2 پڑھیں گے، بقیہ جو 2 ہیں وہ پہلے ہی 2 ہیں، جو 3 ہیں وہ 3 ہی رہیں گے، ان میں کمی بیشی نہیں کریں گے۔ 3 کو 4 نہیں کر سکتے، 3 کو 2 بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو فجر کے ہیں ان کو 1 نہیں کر سکتے اور 3 بھی نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ فجر والے 2 ہی رہیں گے، مغرب والے بھی 3 ہی رہیں گے، وہ 3 ہی پڑھیں گے۔ لیکن جو 4 فرض ہیں جیسے ظہر کے ہیں، عصر کے ہیں یا عشاء کے ہیں، ان میں 2 رکعت کر کے یعنی 2 فرض کی نیت سے پڑھیں گے۔ تو اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔